غزہ میں صورتحال قابو میں ہے، تشدد میں زخمی افراد کو معیاری علاج فراہم کیا جائے گا، ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کی وضاحت۔ مرکزی حکومت منافع کی راہ پر گامزن کمپنی کو فروخت کر رہی ہے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے، وزیر سرینواس گوڑ کی تنقید۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے ٹی آر ایس میں شامل ہونے پر انہیں دھوکہ ملا، چیولہ کے ایم پی وشویشور ریڈی کے سنسنی خیز ڈیمانڈ۔ تلنگانہ کے ونپرتی ضلع سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان نے اروناچل پردیش میں خودکشی کر لی، اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی اس کے آبائی مقام امرا شتا میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ٹی آر ایس حکومت خواتین کی ترقی کو فروغ دینے کے اقدامات کر رہی ہے، وزیر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے اندرا کرن ریڈی کا خطاب۔ ایم ایل سی انتخابی مہم میں چینا ریڈی کو گریجویٹس کا اچھا رد عمل مل رہا ہے، پی سی سی نائب صدر ملو روی کا بیان۔ ٹی آر ایس کونسل انتخابات میں ٹی آر ایس کی جیت یقینی، وزیر جگدیش ریڈی کا اظہار یقین۔ ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار جماعت ٹی آر ایس کی حکمرانی سے ریاست کے عوام کو انصاف نہیں مل رہا ہے، اداکار سے سیاستدان بننے والی تلنگانہ بی جے پی کی لیڈر وجے شانتی کا ریمارک۔ خواتین کو فری راشن کارڈ ہر ماہ 1000 روپے دیے جائیں گے، تمل ناڈو میں اپوزیشن پارٹی ڈی ایم کے صدر اسٹالن کا خطاب۔ مہاراشٹر کے خطے مراٹھواڑہ پارلی شاہراہ پر ایک ٹرک اور آٹو رکشہ میں ہونے والی ٹکر میں 5 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ ریاستی قانون ساز اداروں میں خواتین کو مناسب ریزرویشن دینے اور ان کے خلاف کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک اور تشدد کے خاتمے کے لیے عہد کریں، نائب صدر وینکیا نائیڈو کا زور۔ خواتین کے عالمی دن پر مدھیہ پردیش ویمن کانسٹیبل کو غیر معمولی اعزاز حاصل ہوا، کانسٹیبل میناکشی ورما نے ایک دن وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالا۔ باٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کیس میں دہلی پولیس افسر کی موت کا ذمہ دار اریز خان عرف جنید کو دلی کی ایک عدالت نے سزا سنائی ہے، پیر کو ہونے والے فیصلے میں ہوا اس کا انکشاف۔ بہار کانگریس نے مرکزی وزیر اور رکن پارلیمنٹ گری راج کے ریاست افسران کو لاٹھی مارنے کے دیے گئے بیان پر کیا سخت ناراضگی کا اظہار، کہا انہیں آئینی وقار کا بھی علم نہیں ہے۔ تمل ناڈو میں اہم اپوزیشن پارٹی ڈی ایم کے نے سی پی ایم کو اسمبلی انتخابات کے لیے 6 سیٹیں اراٹ کر کے سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ حکومت کرناٹک نے ایودھیا میں گیسٹ ہاؤس بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، ایودھیا میں رام مندر کے لیے اب تک کروڑہ روپے کا عطیہ جمع ہوا ہے۔ یمن کے دارالحکومت کے ایک غیر مقیم حراست سہولت مرکز میں آگ لگنے سے کم از کم 8 لوگوں کی موت ہو گئی اور 170 سے زیادہ جھلس گئے۔ فروری میں میانمار کی منتخب سرکار کو بے دخل کرنے اور فوج کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد سے احتجاج و مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے، جمہوریت کی بحالی کے حق میں ٹریڈ یونین کی اپیل پر ملک بھر میں ہڑتال کا ہوا آغاز۔